بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نہم کے عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم۔ میں پروفیسر طارق نعیم بدر دا کانسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد کے شعبہ اردو سے آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلبہ و طالبات، پچھلے لیکچر کے دوران ہم نے خواجہ حیدر علی آتش کا تعارف پڑھا، بڑی تفصیل سے ہم نے اس پہ بات چیت کی۔ خواجہ حیدر علی آتش اردو شاعری کا ایک بہت عظیم نام ہے، اس پہ میں نے تفصیل سے ساری چیزیں آپ کو سمجھائیں۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ خواجہ حیدر علی آتش کی لکھی ہوئی غزل جو آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ تو سبق کی طرف آتے ہیں۔ ایک چیز بیٹا میں بتا دوں شروع میں، بنیادی طور پہ جو ضروری سمجھتا ہوں، دو چیزیں ہیں عشق کے حوالے سے۔ پہلی بات تو سمجھنے والی ہے کہ عشق ہے کیا۔ اپنی ذات کو کسی کے مکمل طور پہ سپرد کر دینا عشق ہے۔ ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے الحمدللہ شکر ہے، کیونکہ رب رحیم کہتا ہے میں تکلیفیں بھی دیتا ہوں پھر شفا بھی میں ہی دیتا ہوں۔ تو اپنی ذات کو کسی کے رحم و کرم پہ مکمل طور پہ چھوڑ دینا عشق ہے۔ اس کے آگے پھر دو اقسام ہیں۔ آپ بات کے آپ کے لیول سے بہت اونچی ہے، اس لیے تفصیل میں نہیں جاتا ہوں، سادے الفاظ میں بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر عشق دو قسم کا ہے بنیادی طور پہ۔ ایک عشق مجازی ہے، مجاز سے مراد یہاں پہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق سے عشق کرنا، اور عشق حقیقی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے عشق کرنا۔ ہر قسم کی مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں، خوشیاں، سکون، آرام، ہر چیز کو مولا کائنات کی دین سمجھنا، یہ ہے عشق حقیقی۔ تو عزیز بچوں، یہ جو غزل ہے اس میں زیادہ تر جو شاعری ہے وہ عشق مجاز پہ ہے۔ شاعر بطور عاشق کسی کو پسند کرتا ہے اور اس کے حوالے سے بات چیت کرتا ہے، کچھ اس نے اپنے ذات کے حوالے سے یہ باتیں کی ہیں، انشاءاللہ ساتھ ساتھ اس پہ ہم بات کریں گے۔ تو زیادہ تر جو باتیں ہیں وہ محبوب کے حوالے سے ہیں، عشق مجاز پہ ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا، اس نے اپنے شاعری کے اپنے بارے میں کچھ بات چیت کی ہے، وہ بھی انشاءاللہ اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ صفحہ نمبر آپ نکال لیں 131، صفحہ نمبر 131 پہ یہ غزل موجود ہے، خواجہ حیدر علی آتش کی، آپ کی نصابی کتاب ہے۔ تو سبق کی طرف آتے ہیں جی کہ پہلا شعر ہے کہ رخ و زلف پہ جان کھویا کیا، اندھیرے اجالے میں رویا کیا۔ پینسلیں کاپیاں لے کے بیٹھیں، الفاظ کے معنی بورڈ پہ لکھوں گا مشکل کے، آپ نے ساتھ ساتھ نوٹ بک پہ تحریر کرنے۔ رخ و زلف، رخ کے معنی ہوتا ہے چہرہ، زلف کے معنی ہوتا ہے بال۔ ایک انٹرسٹنگ بات اس حوالے سے یاد آ گئی، تشریح میں پھر کر دیتا ہوں۔ اب جو حمام بن گئے ہیں نا، گرم حمام، بلکہ ہم تو چونکہ ماڈرن ہو گئے، اب وہ بن گئے ہیں سیلون، انگلش میں سیلون کہتے ہیں۔ پرانے زمانے میں یہ گرم بے مثال ہوتے تھے، انہیں کہتے تھے، مثلا میں ایک نام لکھتا ہوں، زلفی گیسو تراش، یہ بھی گرم حمام کی ہی ایک صورت تھی کسی زمانے میں۔ زلف اور گیسو میں معمولی سے فرق ہے۔ گیسو عام طور پہ مردوں کے بالوں کو کہا جاتا ہے، مردوں کے بال کاٹنے والا گیسو تراش کہلاتا ہے، اور عورتوں کے بالوں کو کہتے ہیں زلف، معمولی سے فرق ہے۔ تو جو میں نے گیسو تراش لکھا، اس کا مطلب ہے کہ مردوں کے بال کاٹنے والا گرم حمام یا سیلون۔ اب ادھر آتے ہیں، شعر جو میں نے پڑھا کہ رخ و زلف پہ جان کھویا کیا، تو شاعر نے یہاں پہ اپنے محبوب کے چہرے اور زلفوں کی تعریف بیان کی ہے، اور شاعر یہ تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ میرے محبوب کا چہرہ اور اس کی زلفیں، اس کے بال اتنے خوبصورت ہیں کہ میں نے اپنی جان کھو دی۔
میں نے اپنی جان قربان کر دی، یہاں مراد یہ ہے جان کھونے سے کہ میں اپنے محبوب کی زلفوں اور اس کے چہرے کا اسیر ہو گیا، قیدی ہو گیا، میرا دل اس کی طرف مائل ہو گیا، مجھے اپنے محبوب کا چہرہ اور اس کی زلفیں بے حد پسند ہیں۔ اندھیرے اجالے میں رویا کیا، اپنے محبوب کو پانے کے لیے میں نے سر توڑ کوششیں کی، میں نے اپنی محبت کا اپنے محبوب کو پوری طرح یقین دلایا، اور جب اس نے میری محبوب نے میری محبت کا جواب محبت سے نہیں دیا، خلوص سے نہیں دیا، اخلاص سے نہیں دیا، پیار سے نہیں دیا، تو میں راتوں کو چھپ چھپ کے اندھیرے میں بھی روتا رہا اور دن کے اجالے میں بھی روتا رہا۔ ہم اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں دن رات روتا رہتا ہوں، کس میں اپنے محبوب کے رخ و زلف کو پانے کے لیے کوشش کرتا ہوں، کوشش کی ہے جو کہ کامیاب نہیں ہوئی، اس وجہ سے میں دن رات روتا رہتا ہوں اپنے محبوب کے رخ و زلف کے یا اپنے محبوب کی ذات کو پانے کے حوالے سے جب میں ناکام ہوا تو دن رات رونا میرا مقدر بن گیا، میں اپنے محبوب کے ہجر و فراق میں روتا ہوں۔ اس میں ایک چیز اور میں شامل کر دوں، یاد رکھیے بیٹا، کوئی بھی شخص، کوئی بھی ہستی، کوئی بھی ذات کبھی بھی پوری کی پوری پسند نہیں ہوتی، کوئی انسان کبھی ہمیں پورا پسند نہیں ہوتا، اس کے چہرے کی کوئی کشش ہوتی ہے، کہا نا کہ تیرے چہرے کی کشش تھی کہ مڑ کر دیکھا، تیرے چہرے کی کشش تھی کہ مڑ کر دیکھا، ورنہ سورج کو دوبارہ نہیں دیکھا جاتا۔ تو سوال بھی کیا تھا پچھلی بار آپ نے، جو ہمارا لیکچر ہوا لائیو، اس میں آپ نے کہا تھا کہ ساتھ ساتھ سر ہم مجھے میں حوالے کے شعر بھی لکھوایا کریں، تو یہ حوالے کے بیٹا شعر ہیں، ساتھ ساتھ لکھیں۔ تیرے چہرے کی کشش تھی کہ مڑ کر دیکھا، ورنہ سورج تو دوبارہ نہیں دیکھا جاتا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ کسی شخص کو ہم پسند کرتے ہیں۔ ایک چیز اور بتاؤں بنیادی، کہ یہ جو پسند ناپسند کا سلسلہ ہے یہ فطری ہے، انسان کی یہ فطرت ہے، وہ پسند کرنا چاہتا ہے، وہ پسند ہونا چاہتا ہے۔ تو جب بات اس نہج پہ پہنچتی ہے، بات اس سوچ پہ پہنچتی ہے، تو انسانی فطرت کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ انسان چاہنا بھی پسند کرتا ہے، چاہا جانا بھی پسند کرتا ہے، جس کو پسند کیا جاتا ہے اس کی کوئی ایک ادا، اس کی کوئی ایک چیز پسند ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ سارے کا سارا انسان پسند ہوتا ہے۔ جس طرح یہاں پہ شاعر نے اپنے محبوب کی چہرے اور زلفوں کی تعریف پر کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے اپنے محبوب کی زلفیں اور چہرہ بہت پسند ہے۔ کہا نا تیرے ہونٹوں، تیری آنکھوں، تیری زلفوں کے، تیرے ہونٹوں، تیری آنکھوں، تیری زلفوں کے کل بھی دیوانے تھے، ہم آج بھی دیوانے ہیں۔ ایک اور شاعر نے کہا ہے، کیا تو نے دیکھے ہیں وہ رخسار، وہ پیشانی، وہ ہونٹ، کیا تو نے دیکھے ہیں وہ رخسار، وہ پیشانی، وہ ہونٹ، زندگی جن کے تصور میں گنوا دی ہم نے۔ تو یہ آپ حوالے کے شعر پر بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو امید واسع ہے کہ یہاں تک بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ محبوب کی زلفیں اور چہرہ شاعر کو پسند ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں اس کو پانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہوں، اور جب میں اس میں ناکام ہو گیا ہوں تو اب میں دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہوں اور چاہتا ہوں کہ میرا محبوب مجھے مل جائے۔ دوسرا شعر ہے، ہمیشہ لکھے وصف دندان یار، قلم اپنا موتی پرویا کیا۔ تو لفظ آ گئے دو تین، وصف دندان یار۔ وصف کے مراد معنی ہوتے ہیں میرے بچے خوبی،
दंदान यार, महबूब के दांत, आप यहाँ लिखेंगे महबूब के दांत, दंदान यार। शायर कहता है, अब इसमें शेर में नई बात, एक बात आपको बताऊं, शायरी जितनी भी है बुनियादी तौर पे नज़्म कहलाती है, तंजीम और तरतीब से होती है। गज़ल और नज़्म में गज़ल भी बुनियादी तौर पे नज़्म है। फ़र्क क्या है, गज़ल के हर शेर में नई बात होती है, जबकि नज़्म पूरी की पूरी एक मुकर्ररा मौजू पे होती है और हर शेर में उसी मौजू के हवाले से बातचीत होती है। ये फ़र्क है। दूसरे शेर में शायर कहता है, पहले में उसने कहा मुझे यार की जुल्फ़ें और उसका चेहरा बड़ा पसंद है। अब कहता है, हमेशा लिखे वस्फ़ दंदान यार, मैंने अपने महबूब के दांतों की खूबियाँ लिखी मेरे कलम ने। हमेशा, अब शायर कहता है इस शेर में कि मुझे अपने महबूब के दांत बहुत पसंद हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। कलम अपना मोती पिरोया, क्या तस्बीह देखी होगी, तस्बीह की अगर हम बात करते हैं तो उसमें दाने परोए होते हैं। हम हार की बात भी कर सकते हैं, गले में पहनने वाला, ख़वातीन हार पहनती हैं, और अब तो माशाल्लाह क्योंकि हम बेटा जदीद हो गए हैं तो हमारे कुछ नौजवानान भी हार पहनते हैं मोतियों वाले। हम तसव्वुर कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये एक तस्बीह है, मैं को तस्बीह ही बना देता हूँ। हार की बात भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि ये एक तस्बीह है। मैंने कोशिश की है तस्बीह बनाने की, तो इसमें ये मोती दाने परोए हुए हैं, या मोती परोए हुए हैं किसमें, इस धागे में, जिसके ऊपर ये मैंने दायरे बनाए। तस्बीह हमने देखी है। हार की बात भी अगर करें तो बड़े बड़े कीमती हार हैं, उसमें मोती परोए जाते हैं, साफ़ शफाफ किस्म के मोती। तो शायर कहता है, मेरे महबूब के दांत मुझे इतने पसंद हैं कि जब वो हंसता है तो उसके दांत मोतियों की तरह चमकते हैं। यहाँ पे दांतों को मोती से तशबीह दी गई है, तशबीह हमने पढ़ी थी अगर आपको याद हो तो हमेशा लिखे वस्फ़े दंदान यार, मैंने हमेशा अपने महबूब के दांतों की तारीफ़ की है, और मेरा जो कलम है वो जिस तरह जब वो उसकी तारीफ़ लिखता है, मेरे महबूब के दांतों की जब तारीफ़ लिखता है तो यूँ लगता है जैसे मैं कलम के साथ कागज़ पे उसकी तारीफ़ नहीं लिख रहा, बल्कि मेरा कलम ऐसे लगता है जैसे मोती पिरो रहा हो, जैसे किसी धागे के अंदर या हार के अंदर मोती पिरोए जाते हैं। यानी मेरे महबूब के जो दांत हैं वो इतने खूबसूरत हैं कि मेरा कलम उसकी तारीफ़ें करता थकता नहीं है। बात करने का मकसद असल में शायर का ये है, यहाँ पे शायर ने अपनी पसंदीदगी को ज़ाहिर किया है कि मुझे मेरे महबूब के दांत इस कदर पसंद है। फिर कहा, जी कहूँ क्या कि हुई उम्र क्यों कर बसर, मैं जागा क्या बख्त सोया क्या। क्यों कर से मुराद यहाँ पे है कैसे, क्यों कर, यहाँ पे क्यों कर से मुराद कैसे है। शायर कहता है अपने बारे में, अब यहाँ पे अपनी ज़ात से खुद कलामी कहते हैं, अपनी ज़ात से बात करना। कहूँ क्या कि हुई उम्र क्यों कर बसर, कहता मैं ये कैसे बताऊँ कि मेरी उम्र कैसे गुजरी, मेरी ज़िंदगी कैसे गुजरी, ये बात मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, मैं बता नहीं सकता, मेरे पास वो अल्फाज नहीं हैं जिन अल्फाज की मदद से मैं ये बता सकूँ कि मेरी उम्र कैसे गुजरी। कहूँ क्या हुई उम्र क्यों कर बसर, कैसे बताऊँ कि मेरी ज़िंदगी कैसे गुजरी, कैसे बसर हुई। कहा ना कि आएगा कौन हम बेकसों के पास, आएगा कौन हम बेकसों के पास, आ बैठती है गर्दिशे दौरां कभी कभी। गुज़रा वक्त कभी कभी याद आ जाता है, वरना हमारे पास किसने आना है। तो कहा कि कौन कहता है कि उम्र रफ्ता कभी लौटती नहीं, कौन कहता है कि उम्र रफ्ता कभी लौटती नहीं, ओ जा मैं कदे से मेरी जवानी उठा के ला।
حوالے کے طور پہ لکھ لیں، میں جاگا کیا بخت سویا کیا۔ تو یہاں پہ شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میری زندگی ایسے بسر ہوئی کہ میں تو جاگتا رہا، مانی زندگی اچھی طرح سے گزارنے کی ہمیشہ کوشش کرتا رہا، اس کے لیے محنت کرتا رہا، اپنی زندگی کو اچھا اور پرسکون پرتعیش بنانے کی کوشش میں مصروف رہا، جس کے لیے میں نے اپنی سی تو پوری کوشش کی، لیکن میرا بخت میرا مقدر ہمیشہ سویا رہا۔ مانی میری کوئی بھی جو کوشش ہے اچھی زندگی گزارنے کی، اچھا وقت گزارنے کی، وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ یہ تو شاعر نے یہاں پہ تشریح کرتے ہوئے ہم لکھ سکتے ہیں کہ شاعر نے یہاں پہ اپنی زندگی کی بدنصیبیوں کا ذکر کیا ہے، اپنے مقدر کی سختیوں کا ذکر کیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میری زندگی میں ایسی کوئی خوبصورت یا اچھی چیز یا ایسی چیز جو یادگار ہو وہ نہیں ہے جس کو میں بیان کر سکوں۔ میری ساری کی ساری عمر، ساری کی ساری زندگی دکھوں سے عبارت ہے، پریشانیوں سے عبارت ہے، تکالیف سے عبارت ہے، اور میری زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرا جس کو میں مثالی کہہ سکوں، جس کو میں اچھا کہہ سکوں، جس کی مثال دے کے میں کہہ سکوں کہ یہ زندگی میری بڑی اچھی، بڑی پر اطمینان اور پر لطف گزری۔ میری تو ساری کی ساری عمر پریشانیوں میں، دکھوں میں، تکالیف میں اور مسائل میں گزر گئی۔ میری زندگی مسائل سے گھری رہی، میں ہمیشہ پریشانیوں اور دکھوں کا شکار رہا، میں ہمیشہ تکالیف کا شکار رہا، اور میری زندگی میں کوئی ایسی خوبصورتی نہیں ہے جو بیان کی جا سکے۔ تو میں مقدر کا ستایا ہوا ہوں، بخت کا ستایا ہوا ہوں۔ میری زندگی میں میرے بخت نے، میرے مقدر نے میرا ساتھ نہیں دیا، اور میں ہمیشہ پریشانیوں کا شکار رہا۔ میں تو ہمیشہ یاگتا رہا، یعنی میں نے ہمیشہ بھلا کرنے کی، اچھا کرنے کی، بہتر کرنے کی، مناسب کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن کبھی بھی میرے مقدر یا بخت نے میرا ساتھ نہیں دیا، جس کی وجہ سے میں زندگی میں کامیاب انسان ثابت نہیں ہو سکا۔ تو پیارے بچوں، آج کا ہمارا سبق یہیں تک تھا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم کریں گے یہ غزل مکمل، پھر اس کی ہم کریں گے مشق۔ تو آپ توجہ سے سنا کریں لیکچر، بات تفصیل سے میں بیان کرتا ہوں، کوئی بات مشکل لگے سوال کریں، ضرور پوچھیں۔ جمعے والے دن بھی ہمارا ایک کہہ لیں کہ ایک لائیو کلاسز اسی لیے رکھی ہیں ہم نے کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی ہو تو آپ وہ سوال پوچھ سکیں، آپ اپنے کنسیپٹ کلیئر کر سکیں۔ آپ ای میل کر سکتے ہیں ہماری اکیڈمی کے ایڈریس پہ، آپ واٹس ایپ کر سکتے ہیں، آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، تو میں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے یہاں پہ موجود ہوں۔ ہم نے کوشش کرنی ہے، ہم نے محنت کرنی ہے، اور انشاءاللہ جو زندگی ہے اس کے اور آخرت کے عروج پہ ہم نے انشاءاللہ پہنچنا ہے۔ تو بہت شکریہ، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ اللہ نگہبان۔